الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے نسخے کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے دمہ، جس کو انگلش کے اندر استحمہ کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا مرض ہے جس کے بارے میں کہاوت مشہور ہے کہ جب تک دم ہے تب تک دمہ ہے، لیکن یہ پرانے دور کی بات ہے۔ آج اس دور کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے علاج اس کا موجود ہے اور علاج آسانی سے ہو جاتا ہے، لیکن اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ دمہ ہوتا کیوں ہے، یہ سانس کی تنگی ہوتی کیوں ہے۔ دراصل یہ پھیپھڑے جو ہے، ہمارے لنگس جو ہے، یہ کمزور ہو جاتے ہیں اور اس کی جو نالیاں ہیں وہ سکڑ جاتی ہیں، تنگ ہو جاتی ہیں۔ سانس کی نالیاں وہ سکڑ کے تنگ ہو جاتی ہیں، یا پھر اس کے اندر کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، بلغم وہاں پر جم جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ دمہ استحمہ ہو جاتا ہے۔ اب اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس میں سر فہرست اس کی جو وجہ ہے وہ ایسی خشک غذائیں ہیں، خشک دوائیں ہیں اور خشک ماحول ہے، جس کی وجہ سے یہ دمہ ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم غذا کی بات کریں گے تو غذا کے اندر ہر وہ نشہ اس کا باعث بنتا ہے۔ مثلا چائے ہے، چائے بھی ایک قسم کا یہ نشہ ہے اس کے اندر، کیونکہ کیفین ہوتی ہے، تو چائے جو ہے یہ بھی استحمہ کو بڑھاتا ہے، اس کا سبب بنتا ہے۔ یہ نالیوں کو تنگ کرتی ہے، سکیر پیدا کرتی ہے۔ اس طرح نشے کے اندر جتنے بھی نشے ہیں، وہ سگریٹ ہے، وہ نسوار ہے، وہ گٹکا ہے، وہ شراب ہے، وہ بھنگ ہے، وہ چرس ہے، یہ جتنے بھی نشے ہیں، جتنی بھی اس کی اقسام ہیں، وہ ساری کی ساری جو ہے یہ خشکی جسم کے اندر پیدا کرتی ہے، اور خشکی سے پھر یہ کہ جسم کے اندر جو ہے نالیاں وہ تنگ ہوتی ہیں، اور نالیاں تنگ ہونے کی وجہ سے وہاں پر جو ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہاں پر وہ جم جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ سانس کی تنگی اور دمے جیسا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی بادی اشیاء ہیں، کھٹی اشیاء ہیں، ترش اشیاء ہیں، جیسے کولڈ ڈرنک ہے، دہی ہے، لسی ہے، آلو ہے، مٹر ہے، گوبھی ہے، بینگن ہے، بڑا گوشت ہے، یہ تمام تر چیزیں جو ہے، یا پھر گول گپے ہیں، دہی بلے ہیں، یہ تمام تر چیزیں، یہ تمام تر غذائیں جو ہے وہ استحمہ کو بڑھاتی ہیں اور اس کا سبب بنتی ہیں۔ پھر ڈسٹ، مٹی ہے، گرد و غبار ہے، وہ آپ کے روم کے اندر پڑا ہوا قالین اس سے اٹھتی ہے، وہ آپ کے روم کے اندر پڑا ہوا صوفہ اس میں سے نکلتی ہے، وہ آپ کے گھر کے اندر کہیں سے بھی گرد و غبار آ رہی ہے، وہ استحمہ کا سبب بن رہی ہے اور استحمہ کو وہ بڑھا رہی ہے۔ پھر آپ بائک پہ چلتے ہیں، اس سے جو ہوا لگتی ہے، گرد و غبار لگتا ہے، اس سے بھی استحمہ ہوتا ہے۔ اور پھر آپ فیکٹری کے اندر یا کسی ایسی جگہ پہ کام کرتے ہیں جہاں پر گرد و غبار جو ہے وہ زیادہ آتا ہے، تو اس وجہ سے بھی یہ استحمہ کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، اس کا یہ استحمہ جو ہے اس میں یہ بڑھ جاتا ہے۔ پھر کچھ لوگوں کے اندر مورثی بھی ہوتا ہے، یعنی وراثت کے اندر بھی یہ ملتا ہے، یعنی ماں باپ کے اندر یا باپ دادا کے اندر جو ہے یہ مسئلہ تھا تو اس کے پھر اولاد کے اندر بھی کنورٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن بنیادی جو سبب ہے اس کی غذا ہے، اور پھر ایسی ادویات کا استعمال ہے، ایسی میڈیسن
جو لانگ ٹرم سے آپ یوز کر رہے ہیں، مثلا شوگر کی میڈیسن ہے، بلڈ پریشر کی میڈیسن ہے، انزائٹی ڈپریشن کی میڈیسن ہے، نیند کی جو ہے وہ گولی ہے، تو یہ تمام تر میڈیسن جو ہے وہ خشک ہوتی ہیں، جو ہر بیماری کو کنٹرول میں رکھتی ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں حابس ادویات. ان ادویات کی بدولت بھی جو ہے وہ یہ استحمہ کا مرض بڑھ جاتا ہے. اس سے بھی سانس کی تنگی ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ نالیوں کو تنگ کر دیتی ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ استحمہ کا مسئلہ بھی بڑھ جاتا ہے. پھر اس سے علامات کیا پیدا ہوتی ہیں؟ سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے، اور ایسے سانس آ رہا ہوتا ہے جیسے اندر سے چیسٹ سے جو ہے وہ سیٹی کی آواز آ رہی ہو. پھر اس میں قبض بھی ہو جاتی ہے. پھر اس کا معدے کا مسئلہ بھی بن جاتا ہے. ترشی ایسڈ جو ہے وہ اوپر گلے کی طرف جاتی ہے، وہ سانس کی نالی میں بھی چلی جاتی ہے، کھانے کی نالی کے اندر بھی وہ چلی جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ استحمہ کا معاملہ بن جاتا ہے. اب یہ بنیادی جو اس کا سبب ہے، جسم کے اندر خشکی تیزابیت کا بڑھ جانا ہے. اب اس خشکی تیزابیت کے بڑھ جانے کی وجہ سے جو سانس کی نالیاں تنگ ہو گئی ہیں، تو ان کو آپ نے کھولنا ہے. سائنس کا ایک اصول ہے کہ خشکی سردی سے چیزیں جو ہے وہ سکڑتی ہیں، چھوٹی ہوتی ہیں، تنگ ہوتی ہیں، گرمی سے وہ پگھلتی ہیں، بڑی ہوتی ہیں. تو اس طرح ہم اس کا علاج کریں گے کہ حرارت سے اس کو علاج کریں گے. جب ہم لیور کو ایکٹیو کریں گے تو یہ سانس کی نالیاں بھی کھل جائیں گی، تنگی اس کے اندر ختم ہو جائے گی، خشکی بھی جو ہے وہ تیزابیت بھی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو اس حوالے سے کچھ میں آپ کو ٹوٹکے دیتا ہوں، اور پھر کچھ آپ کو میں ادویات دیتا ہوں. تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا. اور یہ کوئی ایسا مرض نہیں ہے کہ جس کا علاج نہ ہو. ہاں، میڈیکل کے اندر ضرور اس کا علاج نہیں ہے. ٹیمپرری طور پر انہیلر یوز کرواتے ہیں اور دوسری میڈیسن استعمال کرواتے ہیں، لیکن پرمنٹ ان کے پاس علاج نہیں ہے. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اس کو ہم نے سمجھ کے، اچھی طرح سے سمجھ کے ہم اس کا علاج کرتے ہیں تو علاج آسانی سے ہو جاتا ہے. کوئی مشکل اس میں نہیں ہے، کیونکہ بنیادی جو وجہ ہے اس مرض کا جو ہے سبب ڈھونڈا جائے، اس کا کاز ڈھونڈا جائے کہ کاز کیا ہے. کاز یہ ہے خشکی، سردی، تیزابیت سے جو ہے وہ نالیاں تنگ ہو جاتی ہیں. ان کو صرف کھولنا ہوتا ہے، اور آسانی سے جتنے بھی کاربن ڈائی آکسائڈ اور اس طرح کے مادے جو ہے اندر جمع ہو جاتے ہیں، وہ جب نالیاں کھل جاتی ہیں تو وہ بھی نکل جاتا ہے، اور سانس آسانی سے بندہ لے سکتا ہے، اور استحمہ بھی مرض جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو اس میں شہد کا استعمال، بچے ہیں اگر چھوٹے ہیں تو پیدائشی بچے بھی جو ہے ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو جاتا ہے، تو ان کو شہد استعمال کروائیں زیادہ سے زیادہ جتنا وہ استعمال کر سکتے ہیں. کوئی اس کا سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، اس کو شہد آپ استعمال کروائیں. پھر اگر کچھ بڑے ہیں تو ان کو آپ دارچینی کا پاؤڈر اس میں مکس کر کے، سونٹ تھوڑا سا اس میں ملا کے آپ ان کو کھلا دیں تو انشاءاللہ اس سے بھی ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا. یا پھر ادرک کا جو ہے وہ رس نکال لیں اور اس میں تھوڑی سی کالی مرچ ڈال کے اور شہد ملا کے وہ کھلا دیں تو اس سے بھی مسئلہ حل ہو جاتا ہے. یا پھر ادرک اور سونف، اس کا کہوا پلا دیں شہد ملا کے، تو اس سے بھی یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے. لہسن جو ہے اس کے جو جوے ہیں وہ آپ شہد میں مکس کر کے وہ کھلا دیں تو اس سے بھی یہ مسئلہ آسانی سے حل ہو جاتا ہے. کھانسی ان کی دور ہو جاتی ہے. ادرک خالی جو ہے، ادرک وہ خالی جو ہے وہ ٹافی کی طرح جو ہے وہ چوستے رہیں تو اس سے بھی استحمہ کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. کھانسی میں اس میں بھی آرام آ جاتا ہے. اور مستقل علاج کے لیے ایک نسخہ ہے، اس میں آپ کشتہ شنگرف جو ہے وہ 2 تولہ لے لیں، اور کشتہ 12 سنگا یہ آپ 2 تولہ لے لیں، اور رائی آپ 4 تولہ لے لیں. اس کی آپ نخودی گولی بنا لیں، یا 500 mg کے کیپسول بھر لیں. ایک کیپسول صبح کو دیں، ایک کیپسول دوپہر کو دیں، ایک کیپسول شام کو دیں. نیم گرم پانی کے ساتھ دیں، تازہ پانی کے ساتھ دیں. اور اس کے ساتھ اگر قبض ہے تو اس میں آپ کالی مرچ لے لیں 10 گرام، نوشادر ٹھکری لے لیں 30 گرام، سونٹ لے لیں 50 گرام، اور سنا مکی کے خالی پتے لے لیں، ڈنڈیاں نہیں، خالی پتے جو ہے وہ 80 گرام لے لیں. آپ اچھی طرح سے صفو بنا کے 500 mg کے کیپسول بھر لیں.
ایک کیپسول صبح کو دیں، ایک کیپسول دوپہر کو دیں، ایک کیپسول شام کو دیں، اسی دما والی دوائی کے ساتھ، تو انشاءاللہ قبض کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور اگر ہاضمے کا مسئلہ ہے تو اس میں ہاضمے کی کوئی دوائی دے دیں تو معدے کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا، قبض کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا، اور دمے کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو بہتر تو یہی ہے کہ اس کی آپ درست تشخیص کروا لیں۔ واٹس ایپ پہ آپ صبح کا ان کا پہلا پیشاب جو ہے بوتل کے اندر ڈال کے اس کی آپ تصویر بنا کے مجھے بھیج دیں۔ اس سے یہ کہ تشخیص ہوگی، تشخیص کروا کے اس کے بعد پھر ہم جو بہتر سمجھیں گے اس مطابق انشاءاللہ آپ کو دوائی بھیج دیں گے۔ اس سے اللہ کے فضل و کرم سے دمہ چاہے کتنا ہی پرانا ہو، کتنا ہی جو ہے وہ شدید ہو، وہ ختم ہو جائے گا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے۔ اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے اور آپ میری ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں۔ اگر کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں، کوئی مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹس کے اندر ضرور بتائیے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو آگے شیئر ضرور کیجیے گا، ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔